بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابع ان طاعتهم طاعت الرسول و طاعت الرسول طاعت اللہ۔ موضوع ہمارا جو چل رہا تھا چوتھے نمبر پر وہ یہ تھا کہ عقیدتنا فی طاعت الائمہ۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ائمہ کی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ بیان کیا یہ اولی الامر ہیں، انہی کے صدقے میں دنیا قائم ہے، فلاں فلاں وہ ساری باتیں۔ آخری بات ساتویں اور اس کے بعد ایک آٹھویں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ائمہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لہذا ائمہ کی اطاعت خدا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، چونکہ وہ اطاعت در حقیقت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت، یعنی خوش دلی سے کسی کے امر و نہی کی اتباع کرنا، جو کہے کرو اس کو کرنا، جو کہے نہ کرو اس کو نہ کرنا، خوش دلی کے ساتھ، دل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اکراہن نہ، مجبور ہو کرنا۔ کوئی دلیل ہے کہ ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ فرماتے ہیں بالکل، دلیل وہی جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ ائمہ جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ نائب نبی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی، اس پر شریعت آتی ہے، یہ محافظ شریعت ہیں۔ جو ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں وہ ساری ان ائمہ پر عائد ہوتی ہیں، لہذا جیسے اس کا حکم خدا ہے، ان کا حکم بھی وہ اپنا نہیں ہوتا، در حقیقت وہ پیغمبر اکرم کا حکم ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم کا ہر حکم خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور وہ قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ السابع، اطاعت ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی اطاعت اس لیے واجب ہے چونکہ ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ فرماتے ہیں ان طاعتہم طاعت الرسول، ائمہ علیہ السلام کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، وطاعت الرسول طاعت اللہ، اور رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ فرماتے ہیں ذالک واضح لما مر مرارا، یہ بات واضح کلیئر اس لیے کہ بار بار ہم یہ بات آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ان الامام یقوم مقام النبی، کہ امام قائم مقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فطاعتہ طاعت الرسول، جب یہ اس کا جانشین ہے، جب یہ اس کا قائم مقام ہے، جب یہ پیغمبر اکرم کا نائب ہے، تو اس کی اطاعت در حقیقت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ وَإِذْ إِنَّ طاعَةَ الرَّسُولِ طاعَةُ اللَّهِ، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے قرآن مجید خود بیان فرما رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔
اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. پس فطاعت الامام القائم مقامہ، چونکہ امام قائم مقام رسول ہے، نائب رسول ہے، جانشین رسول ہے، تو پس امام کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے. فلا یجوز الرد علی الامام، امام کے کسی حکم کو ٹھکرانا، رد کرنا، نہ ماننا جائز نہیں ہے. کیوں؟ الرد علیہ، جو امام کے کسی حکم کو رد کرے گا، ٹھکرائے گا، نہ مانے گا، کہے کہ نہیں، کالراد علی الرسول، گویا وہ رسول اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے. والراد علی الرسول، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو رد کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، کالراد علی اللہ، وہ ایسا ہے جیسا کہ حکم الہی کو براہ راست ٹھکرا رہا ہے، رد کر رہا ہے. پس فیجب التسلیم لہم، بنابراین واجب ہے ائمہ علیہم السلام کو تسلیم کرنا، ان کے حکم کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا. والانقیاد لامرہم، جو حکم دیں اس حکم کی بجاوری کرنا. والاخذ بقولہم، اور ان کے فرامین کو تہ دل سے قبول کرنا واجب ہے، چونکہ ان کی اطاعت اطاعت رسول، اور اطاعت رسول اطاعت خدا. روى القلینی، شیخ یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ انہ قال، امام نے فرمایا، ذروۃ الامر وسناہہ ومفتاحہ، ذروہ کہتے ہیں کسی شے کی اوپر، اعلی شے کی بلندی کو، جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے. ذروۃ الامر، کسی بھی امر کی بلندی، کوئی بھی شے اس کی بلندی. سنام لغوی معنی کوہان ہوتا ہے، مراد کیا ہے؟ اس کی بلندی، اس کی انتہا. ومفتاحہ، کسی بھی امر کی چابی. وباب الاشیاء، چیزوں کا دروازہ. ورضا الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضایت کا دروازہ. وہ کیا ہے؟ الطاعۃ للامام بعد معرفتہ، امام کی اطاعت کرنا معرفت توحید کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت کرنا. ثم قال، اور پھر فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اب یہ حدیث مبارک بھی یہی کہتی ہے کہ اطاعت امام باب ہے اللہ کی رضا کا، چابی ہے امور کی. خوب. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ اطاعتهم اطاعت اللہ، بس اس مختصر سی بات سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ائمہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. فَانْحَلَّ الْإِشْتِغَالُ الْيَقِينِي بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ فِي أَوَامِرِهِمْ وَنَوَاهِيهِمُ الشَّرْعِيَّةِ. وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کچھ تکالیف عائد کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ کرنے کا کہا ہے، کچھ کرنے سے روکا ہے، وہ ساری تکالیف انہی ائمہ کے اوامر و نواہی میں منحل ہو جائیں گی. کہ وہ کیا ہیں تکالیف جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہ انہی کے اوامر و نواہی. پس فمن انتہا بنہیہم، جس سے ائمہ روکیں، جو شخص اس سے رک گیا. وامتثل بامرہم، اور جس نے ائمہ کے امر کا امتثال کیا، اس کو بجا لایا. ادّی ما علیہ، گویا اس پر جو اللہ کی طرف سے تکالیف تھیں اس نے وہ ادا کر دیں.
بلا ریب ولا کلام، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ ومن اعرض عنہم، جس نے ائمہ علیہم السلام سے منہ موڑا، جو ان سے اعراض کر گیا، پھر گیا، وَلَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَىٰ أَوَامِرِهِمْ وَنَوَاهِهِمْ، اور ان کی زبان مبارک سے بیان کیے ہوئے اوامر اور نواہی کی پرواہ نہ کی، باقیت تکالیف الشرعیہ فی عہدتی، تمام وہ شرعی احکام تکالیف اس کے ذمے باقی رہ جائیں گے، چونکہ ائمہ کی بات تو سن نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کرنے کا کہا ہے، کسے روکا ہے، رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا، اور پھر وہ تکالیف، وہ شرعی ذمہ داریاں جو اس پر تھیں، وہ ان کو بجا نہیں لائے گا، إِلَّا بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ، مگر کسی ایسے راستے تھے کہ جو اللہ کے لیے قابل قبول دلیل ہی نہیں ہے۔ مثلا وہ قیاس کا راستہ اپنائے گا، قیاس حجت نہیں ہے، وہ قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ او یکون اجتہادا فی مقابل نصہم، یا ان کی نصوص کے مقابل میں اپنا اجتہاد مقابل نص حجت نہیں ہے، قابل قبول نص یعنی فرمان واضح، اجتہاد میرا خیال جو ہے، میری تحقیق نص کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ائمہ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر یا وہ قیاس کا راستہ اپنائے گا یا اجتہاد مقابل نص کرے گا، دونوں حجت نہیں ہیں، دونوں قابل قبول نہیں ہیں، دونوں شرعاً عذر نہیں ہیں۔ مَا أَنَّ نَصَّهُمْ كَنَصِّ الرَّسُولِ، جبکہ یہ طے ہے کہ نص امام مثل نص رسول کیا ہے، یعنی امام نے جو چیز فرمائی ہے وہ رسول نے فرمائی ہے۔ وَنَصُّهُ، اور نص رسول ایسے کَنَصِّ اللَّهِ، ایسا کہ وہ نص خدا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فَالْأَئِمَّةُ كَمَا يَكُونُونَ فِي تَفْصِيلِ الْاعْتِقَادَاتِ وَالْإِخْلَاقِيَاتِ وَالْحِكَمِ كَسَفِينَةِ نوح، ائمہ علیہم السلام اعتقاد کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، حکمتوں کے حوالے سے، اور جیسے تھا کہ میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح کے ہیں، جیسے ان حوالوں سے وہ مثل سفینہ نوح کے ہیں کہ انہی کا بیان کرنا، انہی کی فرمودات کی روشنی میں جو عقیدہ ہوگا وہی درست ہوگا، وہی کامیابی ہوگی، انہی کی بیان کردہ اخلاقیات کامیابی ہیں، انہی کے بیان کردہ حکمتیں وہی کامیابی ہیں، یہ مثل سفینہ نوح کے ہیں۔ کذالک فی الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے حوالے سے بھی اہل البیت مثل سفینہ نوح ہیں۔ فمن راکب ہذہ السفینۃ، جو بندہ اس سفینہ میں سوار ہو گیا، یعنی جو احکامات ائمہ علیہم السلام نے بیان فرمائے کہ یہ کرو یہی حکم خدا ہے، یہ نہ کرو جس نے اس کو مان لیا، جس نے اس کو قبول کر لیا، نجا وہ نجات پا گیا، گمراہیوں سے، شبہات اور رذیلات اور ہر قسم کی لغزشوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے بچ گیا۔ وَمُخَالِفَةِ التَّکْلِیفِ الْیَقِینی، اور جو تکلیف، جو ذمہ داری اس پر عائد تھی جس کا یقین تھا، اگر ان کے فرمان کو مانے گا تو اس کی مخالفت سے بھی نجات پا جائے گا، اگر ان کی بات کشتی پر سوار ہو گیا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا، جو ان کے اوامر و نواہی کی کشتی پر سوار نہ ہوا، جس نے ان کے اوامر و نواہی کو قبول نہ کیا، وَقَعَ فِي الْمُهْلَكَاتِ وَالتَّمَرُّدَاتِ وَالظَّلَامَاتِ، گویا وہ جہالت کے اندھیروں میں، مورد ہلاکت میں گر گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا جو ان کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتا۔ بس جیسے یہ اعتقاد کے حوالے سے مثل سفینہ نوح ہیں، احکام شرعیہ کے بیان کے حوالے سے بھی یہی سفینہ نوح کی طرح ہیں۔ الثامن، آٹھویں چیز، آیت اللہ محمد المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اطاعت ائمہ کے باب میں آخری سطر میں یہ کہا تھا کہ اب ہمیں
ائمہ علیہم السلام کی امامت کے اس بات کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واضحات میں ہے، اور اگر ہم کریں بھی صحیح تو اب فرماتے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اب ان کو حق مل نہیں سکتا، اس بات امامت کی بحث کا اب کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، خود فرماتے ہیں، لیکن اس پر اشکال۔ الثامن، آیت اللہ خرازی دامد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ان المصنفہ، کہ آیت اللہ محمد المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے وہبا، انہوں نے اس بحث کے اختتام میں یہ نظریہ اپنایا کہ ان المہم لیس فی ہذہ القصور، کہ آج کے زمانوں میں، اس زمانے میں کوئی زیادہ اہم نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنا کہ ان الائمۃ هم الخلفاء الشرعیون، کہ ہم اس کو ثابت کر جائیں کہ ائمہ ہی خلیفہ الہی تھے، واہل سلطنت الالہیہ، ائمہ ہی سلطنت الہیہ کے حقیقی سلطان وارث بادشاہ تھے۔ کیوں؟ اس بات کی انہوں نے فرمایا کہ ابھی چنداں ضرورت یعنی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مَضَىٰ فِي ذِمَّةِ التاریخ، ائمہ آئے، اس دنیا سے چلے گئے، یہ سب کچھ اب تاریخ کے حوالے ہو گیا۔ لیس فی اس بات ہی، اب ہم اگر محنت کریں اور یہ ثابت کریں کہ خلافت ان کا حق تھا، لیس فی اس بات ہی ما یعید دورۃ الزمن من جدید، تو اب اس دوبارہ وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ ثابت کر لیں کہ خلافت ان کا حق تھا تو اب وہ خلافت فی الحال ان کو مل ہی نہیں سکتی۔ او یعید الحقوق المسلوبہ، ہم ثابت کر لیں کہ خلافت ان کا حق تھا، حکمرانی ان کا حق تھا، وہ ان سے چھینی گئی، بحث کر لیں، ثابت کر بھی لیں، تو اب ان کے وہ غصب شدہ حقوق فی الحال ان کو دلوا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں لہذا اس بات کو ثابت کرنے کا کوئی زیادہ چنداں ضرورت نہیں ہے کہ یہی حقیقی خلیفہ الہی تھے۔ لیکن آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں لیکن لا یخلو عن الناظر، میرے نزدیک یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ چنداں ضرورت نہیں ہے، مہم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نہ، فَإِنَّ أَمْرَ وِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ لَیْسَ مِمَّنْ قَضَىٰ زَمَانُهُ بعد لزوم اعتقادنا بولایت صاحبنا و مولانا المہدی الحجۃ ابن الحسن رحمہ السلام۔ فرماتے ہیں نا، امر ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا زمانہ گزر گیا ہو۔ کیوں؟ چونکہ انہی ائمہ کے تسلسل میں ہم 12ویں کی امامت اور ولایت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی جو امامت کے قائل ہیں زمانہ غیبت میں، اسی نظام امامت کے تحت ہیں، اسی عقیدہ امامت کے تحت ہیں، کوئی اس سے جدا نہیں ہے کہ ہم ان کو پیغمبر کا 12واں جانشین قائم مقام خلیفہ الہی سمجھتے ہیں۔ فمن لم يعتقد الا بالمرجعیت العلمیہ، اس لیے کہ ہم ان کو مرجع علمی سمجھتے ہیں۔ کیف یتولی بامامت مولانا الحجۃ ابن الحسن، اس لیے کہ جب ہم ان کو اعتقاد ہے کہ یہی ہمارے مراجع علمیہ ہیں، تو پھر کیسے ہم مولا امیر المومنین مولا حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی امامت سے متمسک ہوں گے، کیسے اس کے قائل ہوں گے؟ کیف یتمکن من یاتیا بما یجب علیہ من معرفتہ بامامتہ، پھر کیسے ممکن ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی امامت کی معرفت واجب ہے؟ اگر اس زمانے میں اس بات اہم نہ ہو تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ کیسے ان کی معرفت کی وجوب پر بات کریں گے؟ کیا ہوگا؟
جبکہ کما نصت علیہ روایات الکثیرہ، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر یہ اس بات نہ کریں کہ یہی حقیقی جانشین پیغمبر ہیں، یہی خلیفہ الہی ہیں، یہی قائم مقام نبی ہیں، یہی محافظ شریعت ہیں، تو پھر ان کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ پھر ان کی امامت کا عقیدہ ہم کیسے رکھیں گے؟ لہٰذا آیت اللہ خرالی فرماتے ہیں میرے نزدیک اس بات امامت کی بحث کی ضرورت ہے اور کرنی چاہیے، اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کیا کہ یہی خلیفہ الہی ہیں، یہی جانشین پیغمبر ہیں، حکومت اور خلافت انہی کا حق ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس بحث کی ہمیں، وہ یہ ہے کہ ان البحث عن ولایت الائمہ، ائمہ کی ولایت کو اور حکمرانی شرعی کو ثابت کریں گے تو پھر زمانہ غیبت میں بحث آئے گی کہ اگر اس دور میں امام وقت غائب ہیں پھر حکومت کس کا حق ہے؟ پہلے ان کی حکومت شرعیہ کو ثابت کریں گے تو ان کے نائبین تک باری آئے گی۔ اگر ہم یہ بھی ثابت نہ کر سکے کہ شرعاً حکمرانی کس کا حق ہے تو نائبین کی بات کیسے کریں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس بحث کو کیا جائے۔ فرماتے ہیں ایران البحث عن ولایت الائمہ، اس ولایت ائمہ کی بحث ضروری ہے۔ آپ نے کہا ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ضروری ہے، مہم ہے، کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تو پھر یہ بحث ہمیں فائدہ دے گی کیفیت الولایت والحکومت فی عصر الغیبہ، کہ زمانہ غیبت میں ولایت اور حکومت کس کی ہونی چاہیے۔ اصل ائمہ کی ولایت اور حکومت ثابت کریں گے تو زمانہ غیبت کی بات آئے گی کہ اگر امام وقت حاضر ہو تو حکومت کس کی ہونی چاہیے، جانشین کون ہے پیغمبر کا، خلیفہ الہی کون ہے، وہ ثابت ہوگا تو زمانہ غیبت میں یہ بحث ہم کریں گے۔ فَإِنَّ مَنِ اعْتَقَدَ، لہذا جس کا اعتقاد یہ ہے، جو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ ان الولایت لہم، کہ اللہ کی اس زمین پر حق ولایت ائمہ کو ہے، وَلِنُوَّابِهِمْ، اور ان کے نائبین کو ہے، فَالْأَمْرُ عِنْدَهُمْ واضح، تو ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیز کلیئر ہو جائے گی۔ لِأَنَّ الْوِلَایَةَ فِي عَصْرِ الْغَیبَةِ، چونکہ زمانہ غیبت میں پھر ولایت حق ہوگی، لِنُوَّابِهِ الْعَامَّةِ، ان کے جو نائبین عام ہیں۔ اگر زمانہ حضور کا ہوتا تو جس کو وہ معین کرتے وہ نائب خاص ہوتا، اس کی حکومت۔ اب جب زمانہ غیبت کا ہے تو حکومت و ولایت بھی ان کے نائبین عامہ کو ہے۔ وَمَن لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ، لیکن جو یہ اعتقاد نہیں رکھے گا، وَقَعَ فِي الْحَیْثِ وَالْبَیْثِ، وَقَعَ فِي الْحَیْثِ وَالْبَیْثِ، یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تنگی اور سختی میں، یعنی ایسی جگہ گرے گا، پہنچے گا کہ جہاں سے اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یہ عربی میں جملہ استعمال ہوتا ہے۔ خوب ہمارے تو پھر شیخ مظفر نے کیوں کہا کہ اس بحث کی فی الحال کوئی اہمیت ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم ان کو حق نہیں دلوا سکتے؟ فرماتے ہیں شاید شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے کی ہو، علم و معاشات مال عامہ، کہ اہل سنت کے ساتھ اب کوئی لڑنے جھگڑنے کا خاص فائدہ نہیں ہے، شاید ان کے ساتھ ایک قسم رواداری کرتے ہوئے یہ کہا ہو، ورنہ ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔